شیخ الحدیث نے ان کا ایک واقعہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ بچے جو تھے نا جی، انہوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ اب حضرت سے چھٹی لینی ہے تو کیسے چھٹی لیں. تو بچوں نے آپس میں مشورہ کر لیا. اب جو بچہ ہے وہ کہ حضرت آپ کی آنکھیں آج سرخ لگ رہی. دوسرا آیا، اس نے کہا حضرت یہ آپ کو تو معلوم ہوتا ہے کچھ آگے کچھ پردہ کچھ جالا سا بھی آ رہا ہے، آپ کو نظر میرے خیال میں کمزور ہو رہی ہے. تیسرا آیا، چوتھا آیا، انہوں نے کہا حضرت معلوم ہوتا ہے کہ بالکل موتیا تو آپ کی آنکھوں پہ گر رہا، آپ تو بالکل نابینا ہو رہے ہیں. اور شام تک جناب حضرت نابینا ہو کے بیٹھے، آنکھیں بند کر کے میں نابینا ہو گیا. اچھا اب کوئی نابینا نہیں، کچھ نہیں. اب لوگ آ رہے ہیں افسوس کر رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، مسلمان کا بچہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اتنے بچوں نے یہ مجھے کہا ہے میں واقعی نابینا ہوں. اب کئی دن لکڑی پکڑے ہوئے رجال، آنکھیں بند ہیں، نابینا ہوں گی. کیوں؟ بچے جو کہتے ہیں. یہ ایمان تھا، یہ قلب صفا تھا. ہمارے چونکہ قلب صاف نہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں دیوانگی ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو پاگل پن ہے. لیکن یہ ان کے ایمان میں یہ تصور نہیں آ سکتا تھا کہ ایک بچہ مسلمان کا بیٹا جھوٹ بولے گا. انہوں نے ہمارے بیٹے نہیں دیکھے، انہیں باپ کو بیچ ڈالیں. وہ اپنے دور کے بچوں کو یہی سمجھتے ہوں گے بیچارے. آج کل تو ماشاءاللہ بیٹا جو ہے وہ باپ سے بھی 10 قدم آگے ہوتا ہے. تو بہر صورت یہ ہے کہ حضور پاک نے فرمایا ایسی بات ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی لا ادری مغافیر کی ہوا آ رہی ہے. آپ نے فرمایا ما شربت الا عسلا. نے کہا اصل اکلت العرفت، ہو سکتا ہے عرفت کھایا. حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد میں نے شہد حرام کر اور قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں پیتا. اب چپ ہو گئی بات. اللہ نے قرآن نازل کیا کہ یا میرے نبی لم تحرم ما احل اللہ، آپ نے اس چیز کو حرام کیوں کیا جس کو ہم نے حلال کیا؟ محض اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے. یعنی اللہ کے نبی نے ایک بات جو بیوی نے کہی دوسری نے کہی، یعنی عورت کا اتنا دل میں قدر ہے، اتنا احترام ہے کہ ان کو دل شکنی نہ ہو چلو میں آج کے بعد شاد نہیں پیوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت تحریم جو ہے وہ نازل. اب جناب دیکھیں، لیکن پھر یہ شان خداوندی ہے کہ تحریم، صورت تحریم میں عتاب بھی ہے لیکن ساتھ لطف و کرم بھی ہے کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما، یا ایھا النبی خطاب جو ہے وہ خطاب ہے. یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یا محمد، ورنہ ہر پیغمبر کا جو خطاب آتا ہے یا آدم اسکن، یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی، بالکل خطاب یا داؤد. لیکن یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ جب بھی میرا مولا خطاب فرماتے ہیں تو آپ کے القاب کے ساتھ، شان کے ساتھ، کبھی یا ایھا النبی، کبھی یا ایھا الرسول، کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر. تو یہاں عتاب کا موقع تھا، یہاں تو اللہ نام لیتے ہیں کہ نہیں یا ایھا النبی، کہ لطف بھی ہے اور ساتھ عتاب بھی ہے، لطف و کرم بھی ہے اور عتاب. کہ لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اور آگے یہ بھی بتا دیا واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں. آپ کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے تھی، آپ کو حلال کو حرام نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن ہم معاف کر چکے ہیں اس لیے کہ ہم بخشنے والے، ہم مہربان. اب اسی طرح یاد رکھیں کہ اسی ضمن میں ایک واقعہ آتا ہے کہ بی بی حفصہ نے جب یہ راز افشا کر دیا، بی بی عائشہ کو بتا دیا، تو سرکار دو جہاں ناراض. اسی کو اللہ نے اسی قرآن میں بھی فرمایا کہ جب اللہ کے نبی نے اپنی بیوی سے ایک راز کی بات کی لیکن بیوی کہہ بیٹھی. اب اللہ نے آپ کو جب مطلع کیا اور حضور نے فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ قالت من انبا کہا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ تو میرے اور عائشہ کے درمیان کی بات ہے. قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس نے خبر دی ہے جو علم والا ہے اور جاننے والا ہے. اب دیکھیں پھر عورت کا مقام اسلام میں. حضور غصہ آیا اور آپ نے بی بی حفصہ کو طلاق کہ میرا راز تم نے کیوں کھول دیا؟ کیونکہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے رازوں کی امین ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسری عورتوں کے سامنے باتیں کرتی رہے گھر کی. اور جب شوہر ایک بات کی پابندی بھی لگا دے کہ یہ بات کسی سے نہیں کہنی تو پھر تو اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات حدیث میں آتا ہے طلقہا، آپ نے طلاق دے دی. اب جناب آپ دیکھیں کہ آج یورپ کی نظر میں بھی عورت کا مقام دیکھیں اور اسلام کی نظر میں بھی عورت کا مقام دیکھیں. حالانکہ طلاق دینا بھی حضور کا حق ہے، اللہ نے جہاں نکاح کی اجازت دی وہاں طلاق کی بھی اجازت دی. لیکن جبریل علیہ السلام آئے بطور خاص حضور کی خدمت میں، جبریل علیہ السلام آئے حضور کی خدمت میں اور آ کے کہا فراجعھا یا رسول اللہ، آپ رجوع کریں بی بی حفصہ کی طلاق سے. انہا صوامۃ قوامۃ، وہ تو روزے رکھنے والی، رات کو عبادت کرنے والی بیوی ہے، وہ تو اللہ کو اتنی پسند ہے، مہربانی کر کے طلاق واپس لے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا فرشتہ جبریل جو وحی لے کے آتے ہیں وہ بی بی حفصہ کی طلاق واپس کرانے کے لیے حضور کی خدمت میں آ رہا.
کہ حضور رجوع کریں، آپ کی بیوی تو بڑے شان والی ہے، آپ طلاق نہ دیں، طلاق دے دی ہے، رجوع فرما لیں۔ اچھا، اب اسی طرح دیکھیں کہ جب یہ باتیں زیادہ بڑھ گئیں اور بھی کچھ اسباب ہو گئے تو اب دو باتیں ہو گئی نا، کہ ایک یا تو بی بی ماریا والا قصہ یا شہاد والا قصہ۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ جھگڑے میں کیوں پڑو، ہو سکتا ہے وہ بھی واقعہ پیش آیا ہو، یہ بھی واقعہ پیش آیا ہو، ایسی بڑی بات ہی، تو لہٰذا کیوں ہم تعارض میں جھگڑیں کہ وہ غلط ہے یا نعوذ باللہ وہ غلط، کیونکہ بعض واقعات یعنی صحیح ہے میں ہیں۔ تو اب جناب اسی طرح جب باتیں اور بڑھی تو ایک مسئلہ ہے، اس کا نام ہے ایلا، کہ کوئی بندہ اپنی بیویوں سے قسم کھا لے کہ میں اس بیوی کے پاس 1 مہینے کے لیے مثلا نہیں آؤں گا، تو اس کو کہتے ہیں ایلا، اس میں طلاق نہیں ہوتی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا پورے واقعات کو پس منظر کو دماغ میں رکھیں گے تو بات انشاءاللہ سمجھ آئے گی کہ بی بی ماریا کو حضور نے بلایا تھا، بی بی ماریا تو حضور کے بلانے پہ آئیں، بی بی حفصہ ناراض ہوئی تو حضور نے بی بی ماریا کی تحریم کا فیصلہ فرما لیا، پھر اللہ نے قرآن اتارا، حضور نے قسم کا کفارہ ادا کر دیا اور بات ختم ہو گئی۔ لیکن پھر دیکھو کہ اب حضور نے قسم کھا لی کہ میں اپنی بیویوں کے پاس 1 مہینے کے لیے کسی بیوی کے پاس بھی نہیں جاؤں، اس کو کہتے ہیں ایلا۔ یہ بھی اسلام کا ایک حکم ہے کہ اگر آپ کی بیوی میں کوئی نشوز ہے، کوئی اس کے اندر نافرمانی کے اثرات ہیں، تو اسلام نے سکھایا ہے کہ بھئی یا تو ایسا ہے کہ ایک کمرے میں پہلے آپ کٹھے لیٹتے تھے، اب علیحدہ لیٹنا شروع کر دو، ایک بستر پہ آپ کٹھے سوتے تھے، اب علیحدہ سونا شروع کر دو، یا اس کے ساتھ بات کچھ دنوں کے لیے بند کر دو تاکہ تنبیہ ہو، اس کو اصلاح ہو اس کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں۔ اور پھر دیکھیں یہ 1 مہینہ کہتے ہیں روایات میں ہے کہ حضور نے کہاں گزارا، بی بی ماریا کے گھر۔ اب دیکھیں، اندازہ کریں سرکار دو عالم کے دل میں کیا مقام ہے کہ اگر اس بی بی کو میں نے کہہ دیا تھا، حرام کا لفظ کہہ بیٹھے تھے، تو اب اس کی دل جوئی یہ کی کہ صرف 1 وقت کے لیے نہیں، پورا 1 مہینہ حضور اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے، اور 7 بیویوں کو بھی تبھی کتنا بڑا مقام ہے، کتنا احساس ہے ایک عورت کی عظمت کا، خیالات کا، کہ اس کو دل شکنی تو ہوئی تھی نا، بھی میرا کیا قصور تھا جو مجھے حرام کیا گیا، مجھے تو حضور نے بلایا، میں حاضر ہو گئی، میرا آخر کیا گناہ تھا؟ تو حضور نے بجائے اس 1 گھنٹے کے 1 مہینہ اس کے گھر میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا کہ کسی بیوی کے گھر میں نہیں جائیں گے، پورا 1 مہینہ اس کے پاس ہے۔ اور یہ بات جو تھی پورے مدینے میں اڑ گئی کہ طلق رسول اللہ ازواجہ، کہ حضور نے اپنی سب بیویوں کو طلاق دے دی ہے، طلاق دے دی ہے، طلاق دے دی ہے، اور پورے صحابہ مدینہ منورہ کی مسجد میں، حضور کی مسجد میں بیٹھے اور رو رہے کہ یار اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، حضور نے طلاق دے دی اپنی بیویوں کو، امہات المومنین ہماری مائیں، ہماری ماؤں کو آج طلاق ہو گئی۔ جن کو احساس ہوتا ہے، جن کو قدر ہوتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ ماں پر طلاق کا کیسا مقام ہوتا ہے، کیسا وقت ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو آپ سیدھے بی بی حفصہ کے گھر میں، اپنی بیٹی کے گھر میں۔ آپ نے آگے کہا بی بی حفصہ سے کہ اچھا میں نہیں کہتا تھا کہ تم زیادہ جرأت نہ کیا کرو حضور کے سامنے بات کرنے کی، اب اچھا ہو گیا، اب میں نے سنا ہے کہ حضور نے طلاق دے دی ہے، ٹھیک ہو گیا، اب اسی لیے میں کہتا تھا کہ حفصہ اتنا جرأت نہ کیا کرو بات کرنے کی۔ اچھا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آگے بھی بی بی حفصہ تھی نا، تو عمر کی بیٹی تھی، اس نے کہا ابا جان بات یہ ہے کہ میرا اور میرے شوہر کا معاملہ ہے، آپ کیوں خفا ہو رہے ہیں؟ نے کہا کہ یہ میرا اور میرے شوہر کا معاملہ ہے، ہم جانے ہم آپس میں جانیں گے، ہمارا معاملہ آپس میں ہے، آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں مجھ سے؟ لیکن آگے بھی تو عمر ہے نا، تو انہوں نے کہا عسى ربه ان طلقكن، یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ پاک نے حضور کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دے تو قادر ہے یبدلہ خیرا منکن، کہ وہ ان بیویوں کے بجائے اللہ حضور کو اور بیویاں اچھی دے دے گا، مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا۔ اندازہ کرو حضور کی بیویوں کی صفتوں کا کہ وہ بیویاں کیسی ہوں گی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا، کہ وہ عورتیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والی، اللہ پہ ایمان لانے والی، رات کو لمبی لمبی عبادت کرنے والی، غلطی ہو تو توبہ کرنے والی، رات دن زندگی عبادت میں گزارنے والی، روزے رکھنے والی، بیوہ بھی اور کنواریاں بھی، اللہ تو قادر ہے۔
اگر اللہ کے نبی نے طلاق کیا اور جب وہ مہینہ مبارک پورا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بدأ ببیت عائشہ، بی بی عائشہ کے گھر سے آپ نے ابتدا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے گھر میں تشریف لائے تو آپ اندازہ کریں کہ بی بی صاحبہ نے فوراً کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ ایک مہینہ میں اپنی بیویوں کے گھر میں نہیں جاؤں گا، آج تو 29واں دن ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، ایک تو ہے نا کہ آدمی حدیث پڑھ کے چلا جائے، گزر جائے، بات اس میں سوچے، غور کرے کہ جی آج تو حضور 29واں دن ہے۔ مانا یہ ہے کہ ایک طرف تو حضور کی محبت اور پیار کا یہ عالم ہے کہ بیوی دن گن رہی ہے کہ آج کتنا دن ہو گیا، ایک ایک دن یاد ہے فراق رسول اللہ کہ حضور آج تو 29 دن ہوئے۔ اور دوسری طرف بی بی عائشہ کو بھی شریعت اتنا عزیز ہے کہ جب حضور نے ایک مہینے کی قسم کھائی ہے تو ایک دن کے لیے حضور کی قسم کہیں نہ ٹوٹ جائے، یعنی زوجہ کو بھی حضور کی اس قسم کی پاسداری کیوں ہے کہ اللہ کی شریعت ہے کہ یا تو قسم نہ کھاؤ یا پوری کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کیوں پوری کی؟ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ زوجہ صالحہ وہ ہوتی ہے جو اپنے خامد کے لیے دین کے امور میں اس کے لیے ممد و معاون ثابت ہو کہ اگر خامد کوئی دین میں سستی کر رہا ہے تو بیوی اس کو جگہ، خامد اگر کسی معاملے میں بھٹک رہا ہے تو بیوی اسے راہ راست پہ لے آئے۔ اللہ کا پیغمبر ہے، یعنی حضور کے سامنے بات کرنا کوئی آسان سی بات؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یعنی کسی بادشاہ کے سامنے آدمی بات نہیں کر سکتا، گورنر کے سامنے بات نہیں کر سکتا، کسی پی ایم کسی سی ایم کے سامنے بات نہیں کر سکتا، سرکار دو عالم امام الانبیاء بات کہنا کو آسان تو نہیں، لیکن دین اتنا مقدم ہے کہ کہا یا رسول اللہ آج تو 29واں دن ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ کہ اللہ کی شان ہے کہ مہینہ جو ہے نا کبھی 30 کا ہوتا ہے اور کبھی 29 کا ہوتا ہے۔ اللہ نے مہینوں کا حساب جو رکھا ہے وہ خدا کی قدرت ہے کہ کچھ مہینے 30 میں ہوں گے اور کچھ مہینے جو ہے 29 میں۔ اسی لیے تو اب جناب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، آپ نے فرمایا کہ شہر جو ہے کبھی 30 کا ہوتا ہے اور کبھی 29 کا ہوتا ہے، میری قسم پوری ہے لیکن یہ مہینہ 29 کا ہے۔ ہر کسی کی ایک سمجھ ہوتی ہے نا، ایک ڈاکٹر اگر کوئی حدیث پڑھے گا تو اپنی نظر سے دیکھے، ایک کوئی بہت بڑا سائنسدان اگر قرآن کی آیت پڑھے گا تو اپنے انداز میں غور کرے گا، ایک اگر کوئی عالم پڑھے گا وہ اپنے انداز سے غور کرے گا، کوئی نحوی پڑھے گا اپنے انداز سے غور کرے گا، کوئی ادیب پڑھے گا اپنے انداز سے غور کرے گا، کوئی لغوی پڑھے گا تو اپنے انداز سے غور کرے گا۔ اسی لیے بعض علماء کہتے تھے کہ لم یدرک اعجاز القرآن الا الاعرجان، کہ قرآن کے اعجاز کو سمجھنے والے جو ہے خدا کی قدرت میں تھے دونوں لنگڑے، جنہوں نے قرآن کے اعجاز کو سمجھا ہے کہ اعجاز قرآن کیا ہے۔ تو اب جناب یہ ہے کہ جو صاحب نظر ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا میرا رب بھی یہی چاہتا تھا کہ حضور نے قسم کھا لی ہے اب زیادہ فراق نہ ہو، اس مہینے کو 29 کا کر دو، کیا مشکل ہے اللہ کے آگے۔ یہ پھر صاحب نظر لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، یہ آپ کی اور ہماری سمجھ کے اوپر سے نکل جائیں گی۔ کیوں؟ شمس و قمر کا نظام کس کے ہاتھ؟ اسی لیے تو لیلۃ المعراج کے بارے میں ہے نا کہ جی وہ رات نہیں گزری، اللہ نے فرمایا لیلۃ، تنوین ہے قلت کی، کہ رات کے بھی بعد حصے میں اللہ نے اسراء بھی کرا دیا، معراج بھی کرا دیا، سرکار واپس بھی آگے رات کھڑی ہے۔ تو بعض علماء نے یہی لکھا ہے کہ میرے اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ شمس و قمر تھم جاؤ، آج میرا بد نہیں آ رہا، بس جہاں کھڑے ہو کھڑے بس یہی اب رات ہے، وہی یہیں رک جاؤ، تمام گردشیں روک دو، آج محمد مدنی کی سواری آنی ہے اور آج حضور نے معراج پہ آنا۔ تو یہ باتیں جو ہے نا میرا عزیز، یہ وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتا، عشق نبی ہو تو بات سمجھ۔ اسی لیے حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں تقریر فرما رہے تھے، تو وہاں بلوچوں کا علاقہ ہے اور وہ اکثر بیچارے جاہل ہوتے ہیں، لیکن داڑیاں سب کی بڑی ہوتی ہیں، پگڑیاں ماشاءاللہ بڑی ہوتی ہیں۔ شاہ جی نے سمجھا کہ سارے علماء بیٹھے ہیں، آگے سارے میری طرح جاہل تھے، میری برادری تھی۔ تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ معراج میں تقریر کریں اور وہ بیٹھے ہیں بیچارے چپ کر کے، ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہا تو کریں کیا۔ تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ یار اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے، چونکہ آج بھی یہی حال مصیبت ہے نا، داڑھی رکھ لو مولوی ہو گیا، چاہے اس بیچارے کو غسل کے فرائض بھی نہ آتے ہیں۔ تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کچھ سمجھ آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ بھی سمجھ نہیں۔ تو پھر شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سطح سے اترے، تو انہوں نے پھر وہ اردو چھوڑ دی، پھر انہوں نے سرائکی میں ٹوٹی پھوٹی ملا ملو کے
وہ گزارے والی بات کی اور عام سطح کی بات کی جو بیچارے سمجھ رہے. اسی لیے شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ٹھیٹھ پنجاب کے علاقے میں معراج بیان کر رہا تھا اور ان کی دماغ میں بات نہیں آ رہی تھی. میں یہی سمجھا رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس گردش کو روک دیا, سورج رک گیا, تارے رک گئے, ثوابت رک گئے, سیارات رک گئے, پورے نظام کو جام کر دیا گیا نا کہ آج محمد مدنی نے آنا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا. تو شاہ جی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پنجابی زبان میں کہا کہ بھئی آپ کے ہاں پنجابی کے شاعر نے کہا ہے نا کہ لونگ دا پیا لشکارا تحالیاں نے ہل ڈک لے. انہوں نے کہا واہ شاہ جی اب سمجھ آئی بات. انہوں نے کہا نا ایک محبوبہ عورت گزری نا تو اس کے لونگ کا لشکار جو پڑا نا تو ہل چلانے والے ٹھہر گئے دیکھنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ وہ لونگ کا پڑا لشکارا اور حالیوں نے ہل ڈک لے کہ محمد مدنی کے جمال کا نظارہ جو ہے وہ سب چیزیں رک گئی یہاں جا. انہوں نے کہا اب سمجھ آیا محمد مدنی کا معراج. تو اس لیے بعض حدیثیں سمجھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ عشق رسول ہو, دلوں کے اندر محبت ہو, دلوں کے اندر وہ ادب ہو اور کسی استاد سے بیٹھ کے وہ سمجھا جائے. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا منشا بھی یہی ہوگا کہ چلو اس مہینے کو 29 کا ہی کر دو, حضور کو زیادہ فراق نہ ہو اور بیویوں کو بھی زیادہ فراق نہ ہو. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ایک مسئلے میں نے تم سے فیصلہ لینا ہے اور یہ میرا حکم نہیں, اللہ نے آیت تخیر نازل کی ہے قرآن میں اور میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جواب دینے میں جلدی نہ کرنا. فاستشیری ابواکی, تم جا کے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے پھر مجھے جواب. کیونکہ سر یہ حضور کی محبت کا علامت. حضور چاہتے تھے کہ عائشہ جوان ہے, عمر کم ہے, جذبات میں آ کے کچھ کہہ بیٹھے, تو یہ تو پھر اللہ کا فیصلہ ہے. اس کے بعد تو ہمیشہ کے لیے بی بی عائشہ ختم, پھر تو میری بیوی رہ نہیں سکتی. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ عائشہ میرے گھر سے جائے. حضور نے فرمایا عائشہ فاستشیری ابوا کے, پہلے اپنے والدین سے مشورہ کرنا اور اس کے بعد مجھے جواب دینا. تو کہا حضور آپ فرمائیں تو صحیح نا, میں پہلے سنوں تو صحیح نا آپ کیا چاہتے ہیں. تو یہ آیات مبارک نازل ہوئی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے فرما دیں ان کنتن تردن الحیات الدنیا, اگر تم لوگوں کو صرف دنیا کی زندگانی, دنیا کی زینت, دنیا کا عیش و آرام, دنیا کی راحت طلبی مقصود ہے تو پھر آؤ مجھ سے طلاق لے لو. کیونکہ اللہ کے نبی کو تو فخر ہے, حضور کا تو فرمایا الفقر و فقری, میرا تو فقر جو ہے میرا فخر ہے, مجھے تو دنیا سے رغبت ہے ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے کہا کہ حضور ایک اچھا جوڑا رکھ لیں کہ جب کوئی وفد آئے پہن لیں, حضور نے فرمایا کیا بات کر رہے ہو, اللہ کا فرشتے نے سور پہ اپنا منہ رکھا ہوا ہے, رافع بصرہ الی السماء متی یؤمر ينفخ, اور آنکھیں آسمان کی طرف ہیں کہ کب حکم ملے کہ میں سور پھونکوں اور قیامت قائم ہو جائے. تو جب قیامت اتنا قریب ہے تو لباس میں وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے فرمایا میرے گھر میں تو فخر ہے. تو اب دو چیزیں ہیں کہ اگر حیات دنیا و زینتہا, یا تو تم دنیا کی لذت, دنیا کی عیش, دنیا کا آرام, دنیا میں محلات, دنیا میں کاریں, گاڑیاں, لباس, زیور, اگر یہ چاہیے تو پھر محمد مدنی یہ آپ کو نہیں دے سکتے. فتعالینا, پھر سب کے سب آ جاؤ, میں تمہیں کچھ نہ کچھ دے کے اور بڑے عزت کے ساتھ تمہیں جدا کرنے کے لیے تیار ہوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور اگر تمہیں اللہ پسند ہے, اللہ کا رسول پسند ہے اور آخرت اور جنت کی نعمتیں چاہیے, تو اللہ نے تم لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. یا دنیا کی لذت اختیار کرو یا آخرت کی لذت اختیار کرو, فیصلہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چن, کیا تم دنیا کی راحت چاہتی ہو یا پھر آخرت کی راحت چاہتی ہو. اگر آخرت کی راحت چاہنی ہے تو پھر دنیا یہ قید خانہ ہے, دنیا یہ دار العمل ہے, دنیا یہ دار المحن ہے, دنیا یہ مسافر خانہ ہے. یہاں کچھ دل کے لگانے کی تو جگہ ہی نہیں ہے, یہاں تو گزرنا ہے, ہم گزر رہے ہیں.
تو اور اس میں بھی اختیار ہے، جو چاہو چن، اگر دنیا چاہیے تو مجھ سے طلاق، جاؤ دنیا سے، اور اگر آخرت چاہیے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہتی یا رسول اللہ اخترت اللہ ورسولہ، میں نے تو اللہ کے رسول کو چن لیا، مجھے دنیا کی کوئی لذت نہیں چاہیے، دنیا کا کوئی زیور، کوئی آرام نہیں چاہیے۔ اور اس کے بعد بی بی عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ اسی بارے میں آپ کہتے تھے کہ میں والدین سے مشورہ لوں، کیا آپ کی ذات کے بارے میں بھی مجھے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا ہے یا جدا ہونا ہے؟ اس میں کوئی مشورے کی بات؟ یا رسول اللہ میں تو ساری دنیا کو ٹھکرا سکتی ہوں، محمد مصطفیٰ کو تو نہیں چھوڑ سکتی، تو میں نے آپ کو چن لیا ہے۔ حضور پاک خوش ہو گئے، لیکن فطری بات ہے نا، یہ ہماری بہنیں تو کہتی ہیں نا کہ عورتوں پہ بڑی سختی ہے، عورتیں خود عورتوں پہ سختی کرتی ہیں، مرد کم کرتے ہیں، مردوں کو تو زیادہ بدنام کیا جاتا ہے۔ اگر آپ تاہ میں جائیں نا، غور کریں تو میری بہنیں تھوڑا سا اپنے ضمیر کو ٹٹولیں اور اپنے گریبان میں جھانکیں، اکثر فساد جو ہے وہ یہ خود پیدا کرتا ہے، اسلام نہیں۔ اسلام نے تو بڑا حق دیا۔ اب دیکھیں بی بی عائشہ جیسی پاک بی بی، امہات المومنین، صدیقہ بنت الصدیق، المبرأۃ من السماء، لیکن فطرت انسانی تو ہے نا، اس لیے بی بی کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اب یہ بات تو طے ہو گئی، میں نے تو آپ کو چن لیا، لیکن مہربانی کریں میرا جواب باقی بیویوں کو نہ بتائیں کہ میں نے کیا جواب دیا، کیونکہ بی بی عائشہ کے دماغ میں خیال آ گیا، ہو سکتا ہے کوئی بیوی بیچاری دنیا کے آرام کو پسند کر لے، چلو ٹھیک ہے، اچھا تو زیادہ سے زیادہ ہم حضور کے قریب ہو جائیں گے نا۔ مثلا ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں تو 3 ہو جائیں تو صاف بات ہے کہ اس کو تو پھر تیسرے دن ملاقات کا موقع ملے گا نا، حضور کا قرب حاصل ہو رہا ہے۔ تو نے کہا یا رسول اللہ آپ کسی کو بتانا نہیں ہے کہ عائشہ نے کیا جواب، کیونکہ ہو سکتا ہے میرا جواب سن کے کیا اچھا جو عائشہ نے کہا ہم بھی وہی کہتی ہیں۔ حضور نے فرمایا دیکھو عائشہ بات سنو، اگر تو انہوں نے پوچھا پھر تو میں بتا دوں گا، اللہ کا نبی کبھی بات نہیں چھپا، اور اگر انہوں نے سوال نہ کیا تو پھر میں خود نہیں بتاؤں۔ ہاں اگر انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ماذا قالت عائشہ، عائشہ نے کیا جواب دیا، تو پھر میں بتا دوں گا، پھر میں نہیں چھپاؤں گا۔ اللہ کا پیغمبر ایسی بات نہیں کہ پوچھا جائے اور سچی بات ہے اور جانتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا مسئلہ، یہ مقامات ہوتے ہیں، یہ زوجہ کا مقام ہے، یہ باتیں عائشہ کر سکتی ہے، کسی اور کی طاقت ہے کو کر سکتا ہے؟ کوئی آدمی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ایسی راز والی باتیں، ایسی ناز والی باتیں کوئی کر سکتا ہے؟ کسی کی طاقت ہے؟ اسی لیے روایات میں یہ بات موجود ہے کہ ایک دفعہ بی بی صفیہ جو تھی رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین، بہت بڑے خاندان کی عورت، خیبر کے ایک سب سے بڑے خیبر کے بادشاہ جو تھا یہودی، اس کی بیٹی تھی اور اس کے سردار کی بیوی تھی۔ اب کبھی کبھی اتفاق ہے اور تمہیں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، سوکنوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ کبھی کبھی رل کے مل کے بی بی صفیہ کو ستاتی تھیں، بی بی صفیہ کا قد مبارک چھوٹا تھا، بعض عورتوں کا قد چھوٹا ہوتا ہے اللہ کے ہاتھ میں، کسی کا لمبا قد ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا قد ہوتا ہے، کسی کا درمیانہ قد ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی کبھی غصے میں آ کے بی بی صفیہ کو جلانے کے لیے اور بی بی حفصہ سے مل کے کبھی تو اس کو کہتی کہ کیا ہے تم ناز کرتی ہو، حضور نے بیوی بنا لیا بس ٹھیک ہے، امہات المومنین کے مرتبے پہ پہنچ گئی، ورنہ کیا ہے یہودی کی بیٹی ہو، تو باپ تو تمہارا یہودی تھا نا۔ اور دوسرا اس کو کہتی کیا تم ہمارے ساتھ مقابلہ کر سکتے، قد بھی دیکھا ہے اپنا کتنا قد ہے تمہارا، یہ نیچر ہے۔ اسی لیے میں نے کہا فطری باتیں ہوتی ہیں، یہ حالات ہیں، تقاضے ہیں، اور عورتوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم اب دیکھیں اسلام میں اور نبی کی نظر میں عورت کے مقام کو ذرا دیکھیں، غور کریں۔ حضور آئے تو بی بی صفیہ بیٹھی رو رہی، انہوں نے فرمایا لماذا تبکی، کیوں رو رہی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بی بی عائشہ بی بی حفصہ کبھی کہتی ہیں یہودی کی بیٹی ہو، کبھی ہاتھ سے اشارے کرتی ہیں کہ قد تمہارا چھوٹا ہے، کبھی زبان سے بھی کہہ دیتی ہیں کہ تم چھوٹے قد کی ہو، تو آخر میں کب تک برداشت؟ اور پھر ان کی پشت ہے، وہ ابو بکر کی بیٹی ہے، وہ عمر کی بیٹی ہے، وہ قریش سے ہے، یا رسول اللہ میں ان کا کیسے مقابلہ کروں، اب رونے کے علاوہ میرے پاس کیا حال؟ حضور نے فرمایا صفیہ تمہارا بھی تو کوئی عقل نہیں نا، تمہارے ساتھ جب وہ بات کرے نا کہ تم یہودی کی بیٹی ہو تو تم اس کو کہنا کہ میرے ساتھ زیادہ بات نہ کرو، میں تو نبی کے خاندان سے ہوں، میرا باپ بھی نبی اور میرا چاچا بھی نبی، تم زیادہ سے زیادہ ابو بکر کی بیٹی ہو، کسی نبی کی بیٹی تو نہیں ہو، میں تو موسیٰ و ہارون کی بیٹی ہوں، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہوں میں اور پھر اگر اس طرح دیکھو تو میں بنو اسرائیل یہود میں سے ہوں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی ہوں، یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، میں تو انبیاء کے خاندان سے ہوں، نبی کے خاندان سے ہوں، تم زیادہ سے زیادہ ایک صحابی کے خاندان سے ہو، کسی نبی کی بیٹی تو نہیں ہو۔ تو اگر وہ تم پر اعتراض کریں تو پھر یہ کہہ دیں
اچھا خدا کی شان ہے، چند دن گزرے تو بی بی عائشہ نے اور بی بی حفصہ نے حسب عادت پھر وہی بات کی، تو اس نے فوراً جواب دیا، اس نے کہا میرے ساتھ تم کیسے مقابلہ کر سکتی ہو، میں تو بنت نبیین، میں تو 2 نبیوں کی بیٹی ہوں۔ جب اس نے بات کی جناب تو اب ان کے پاس تو جواب ہی کوئی نہیں، نبی کا مقابلہ کون کرے؟ تو اب بی بی عائشہ حفصہ خاموش ہو کے بیٹھ گئیں، اور اتفاق سے سرکار دو جہاں آئے تو دیکھا اب بی بی عائشہ رو رہی۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے یا عورتوں کو جواب سکھانے کے لیے بھی بھیجا ہے؟ یہ صفیہ تھوڑا جواب دے سکتی، یہ جواب آپ نے اس کو سکھایا ہے کہ ہماری زبان ہی بند کر دی۔ انہوں نے کہا تم کیوں ستاتی ہو؟ تو یہ مقام ہے کہ اللہ کا نبی ایک عورت کی دل شکنی نہیں برداشت کر سکتے، اور کرنے والی بھی بیوی ہے، لیکن حضور نہیں چاہتے کہ کسی کے دل پہ چوٹ لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ کسی کے دماغ پہ بوجھ محسوس ہو، فوراً جواب سکھلا کے بی بی عائشہ اور حفصہ کی زبان بند کر دی۔ ورنہ اگر غور کیا جائے تو اس طرح اگر دیکھا جائے اللہ کی شان ہے تو قریش کون ہے؟ وہ بھی تو ملت ابراہیم پہ ہے۔ قریش کون ہے؟ ملت ابراہیم والے لوگ ہیں، وہ بھی تو حضرت ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی تو حضرت سیدنا اسماعیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر بی بی عائشہ بھی تو ایک پیغمبر کی بیوی ہے، اور بی بی حفصہ بھی تو ایک پیغمبر کی بیوی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، یعنی اندازہ فرمائیں کہ سرکار دو جہاں جو گھر میں بات ہوتی ہے اس میں بھی کسی عورت پہ تنقید نہ ہو تو جائز ہو، معقول ہو، یہ نہیں کہ اسے شاک پہنچایا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری بیویوں کے گھر فردن فردن تشریف لے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیار دیا ہے، یا اللہ کے رسول کو چن لو یا دنیا۔ تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ اخترنا اللہ رسول، ہم نے تو اللہ کے رسول کو چننا ہے، ہم دنیا کیا کریں؟ تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایک تو حضور کی قسم پوری ہو گئی، اور پھر ایرا میں اب یہ بھی آ گیا کہ کتنا ان کا بلند مقام ہے کہ دنیا کی لذت و آرام کو جیسے حضور نے پسند نہیں کیا اسی طرح پھر بیویوں نے بھی پسند کیا۔ تو اسی زمن میں جیسے کہ اللہ نے اسی صورت میں فرمایا ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی کی بیویوں، تم کوئی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا تو مقام ہی الگ ہے، تمہاری تو عظمت ہی الگ ہے، تمہاری تو شان ہی الگ ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی ہے، اور پھر حضور کی بیویوں، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جہاں اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا فرمایا امرأۃ لوط، جہاں نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا فرمایا امرأۃ نوح، اور جہاں بی بی آسیہ کا ذکر آیا تو فرمایا امرأۃ فرعون، اور جہاں بی بی مریم کی اماں کا ذکر آیا تو فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، اور جب بی بی یوسف حضرت یوسف کے بارے میں قصہ آیا تو فرمایا امرأۃ العزیز۔ لیکن اس بات کو سمجھیں اور غور کریں کہ امرأۃ العزیز کیا چیز ہے۔ امرأۃ العزیز لفظ امرأہ پہ غور کریں، امرأہ بھی عورت کو کہتے ہیں، نساء بھی عورت کو کہتے ہیں، زوجہ بھی عورت کو کہتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے لیے حضور کی بیویوں کو اللہ نے وہ عظمت دی، وہ شان دی، وہ مقام دیا کہ حضور کی کسی بیوی کو قرآن نے امرأہ کے لفظ سے نہیں یاد کیا۔ اس کو یوں سمجھے، مثلا آج آپ دیکھیں ایک آدمی کی مثال کے طور پہ 2 بیویاں ہوں، اور پہلی بیوی سے بیٹا ہو، اور اس سے آپ پوچھیں کہ بیٹا یہ کون ہے تو کہے گا امرأۃ ابی، یہ میرے باپ کی عورت ہے۔ بات کو سمجھیں، یعنی اگر ایک آدمی سنے کہ اس بیچارے کی پہلی بیوی فوت ہو گئی، دوسری شادی کر لی، اولاد پہلی بیوی سے، اب اس نے دوسری شادی کر لی ہے تو چاہے دوسری بیوی اس کو کتنا عزت دے، احترام دے، لیکن جب اس بچے سے آگے کوئی پوچھے گا کہ بیٹا یہ بیوی کون ہے، وہ کہے گا امرأۃ تو ابھی میرے باپ کی بیوی ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا۔ اور اگر اس کی ماں کے بارے میں کوئی پوچھے تو وہ یہ نہیں کہے گا امرأۃ، وہ کہے گا امی، میری ماں ہے۔ حالانکہ امی کہنے سے وہ عورت ہی رہے گی، لیکن وہاں وہ ماں کے لفظ سے پکارے گا، ہاذہ امی، یہ تو میری ماں ہے۔ اور دوسری جو ہے حالانکہ وہ اس کے باپ کی بیوی بن چکی ہے، لیکن کہے گا نہیں امرأۃ تو ابھی یہ میرے باپ کی عورت ہے۔ تو اس لیے لفظ عورت میں، امرأہ میں اور زوج میں جو فرق ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے کہ زوج کا معنی ہوتا ہے جو 2 جوڑے، جیسے مثلا آپ دیکھتے ہیں نا، یہ ایک آپ جوتی لیں تو جوڑا ہے وہ برابر ہے،
تو لفظ زوج جو ہے وہ برابری کا معنی دے رہا ہے، وہ لفظ امرأہ میں نہیں ملتا. تو اللہ نے حضور کی بیویوں کو یہ شرف دیا کہ لفظ ازواج کے ساتھ یاد کیا، یا ایھا النبی قل لازواج وبناتک ونساء